جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جن قابل مذمت کاموں سے شریعت نے منع کیا ہے، روکا ہے، انہی میں سے ایک کام فضول خرچی ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فضول خرچی مال وغیرہ کو کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اسراف سے، فضول خرچی سے خبردار کرنے کے لیے فرمایا۔ سورہ اعراف میں کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ رب العالمین حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کھاؤ نہ پیو نہ کہا خوب کھاؤ خوب پیو، لیکن حد سے مت بڑھو، تجاوز مت کرو۔ تو اگر کوئی تجاوز کر گیا، حد سے آگے بڑھ گیا، تو اللہ رب العالمین اس کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ سلف صالحین میں سے ایک بندے کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری ڈاکٹری کو آدھی آیت میں بیان فرما دیا ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو اور اسراف بلا ضرورت اسراف مت کرو، بلا ضرورت اس کو استعمال مت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر سورہ انعام میں فرمایا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور اس میں جو حق واجب ہے، جو ضروری ہے، وہ اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو اور حد سے مت گزرو، یقین حد سے گزر جانے والوں کو نقصان فرماتا ہے۔ ایک حد ہے، ایک راستہ ہے، ایک متعین چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حد بندی کر دی ہے، اس کے آگے اگر آپ جاتے ہو تو وہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، اور اسی سے شریعت نے آپ کو منع کیا ہے اور روکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، جو صحیح بخاری کی روایت تعلیق اس کو روایت کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، کہا کہ کہتے ہیں کہ کل ما شئت والبس ما شئت ما اخطأتك اثنتان صرف او مخیلا، کہا کہ جو دل چاہے کھاؤ، جو دل چاہے پہنو، وہ دو غلط کام نہ کرو۔ وہ دو غلط کام کیا ہے؟ فضول خرچی مت کرو اور تکبر نہ کرو۔ عطا بن رباح رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز میں اسراف سے منع کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک چیز خاص ہے، اس میں آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں، اس سے آپ کو نہیں روکا گیا، کہ ہر چیز میں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یعنی تم کھانے پینے میں اسراف نہ کرو، کیونکہ اس میں عقل اور بدن دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو کھانے سے بھی جو اسراف سے منع کیا گیا ہے، اور پینے میں بھی اسراف سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ عقل اور بدن دونوں آپ کا گڑبڑ ہو جاتا ہے اور اس میں نقصان ہے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلوا وتصدقوا والبسوا فی غیر اسراف ولا مخیلہ۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح بخاری نے تعلیق اس کو روایت کیا ہے، کہا کہ کھاؤ اور صدقہ کرو اور لباس پہنو، مگر فضول خرچی اور تکبر نہ کرو۔ خوب کھاؤ، خوب پیو، لباس اچھے سے اچھا پہنو، لیکن فضول خرچی مت کرو۔ اور فضول خرچی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ولا مخیلۃ، یعنی تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو روک کے رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم وكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، کہا کہ کسی آدمی نے اپنے پیٹ سے زیادہ کوئی برا برتن نہیں بنا، سب سے بڑا برتن کیا ہے؟ پیٹ ہے، اور کسی آدمی سے بڑا برتن کوئی چیز نہیں بنی۔ ابن آدم کے لیے چند لقمے ہی کافی ہے، انسان کو جینے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہے جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اپنے پیٹ کا 1/3 حصہ کھانے کے لیے، 1/3 حصہ پانی کے لیے اور 1/3 حصہ سانس کے لیے باقی رکھو۔ بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو جو ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، مردوں کے مقابلے میں خواتین اس میں بہت آگے ہیں، اور خواتین جو ہے اس سے بہت ہی زیادہ پیسوں کو لٹاتی ہیں اور اپنے شوہروں کے مال و دولت کو اسراف اور فضول خرچی میں خرچ کرتی ہیں۔ جب حضرات اگر کنٹرول بھی کر لیتے ہیں تو خواتین کنٹرول نہیں کرتی ہیں، اور اس کا گھر کا ذمہ دار ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ اس لیے یہ چیز اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہے مردوں اور عورتوں سب کے لیے ہے، اور کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بیجا خرچ کرنے والے جو ہے یہ شیطانوں کے بھائی ہیں، اس لیے شیطان کے بھائی مت بنو، کنٹرول رکھو اپنے آپ میں اتنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جن قابل مذمت کاموں سے شریعت نے منع کیا ہے، روکا ہے، انہی میں سے ایک کام فضول خرچی ہے۔ فضول خرچی کی ممانعت شریعت نے بہت ہی سختی سے کی ہے۔ فضول خرچی کس کو کہتے ہیں؟ امام الراغب رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اسراف یعنی انسان کے کسی کام میں حد اعتدال سے تجاوز کر جانا، جو اعتدال ہے، جو توسط ہے، اس سے آپ آگے بڑھ جائیں۔ مگر اسراف جو ہے عام طور پر اس کا استعمال انفاق یعنی خرچ کرنے میں حد سے تجاوز کر جانے پر ہوتا ہے، اسی کو اسراف کہتے ہیں۔ امام ابن سفیان بن عوینہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کی بجائے جو بھی خرچ کرے گا وہ اسراف ہے، خواہ وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ کی اطاعت کے علاوہ اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو اسراف کہلاتا ہے۔ ایک مقام پر سورہ زمر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری جانب سے کہہ دو اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور واقعی وہ بہت بڑا بخشنے والا یا بہت بڑی بخشش اور بڑی رحمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے اسراف سے اپنے بندوں سے منع کیا اور روکا ہے کہ جو اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جو اپنی جانوں پر جو ہے زیادتی کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، اللہ نے اسے روکا ہے۔ اور دوسرے مقام پر سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فضول خرچی مال وغیرہ کو کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اسراف سے، فضول خرچی سے خبردار کرنے کے لیے فرمایا، سورہ اعراف میں کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ رب العالمین حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کھاؤ نہ پیو، نہ کہا خوب کھاؤ خوب پیو، لیکن حد سے مت بڑھو، تجاوز مت کرو،
تو اگر کوئی تجاوز کر گیا، حد سے آگے بڑھ گیا، تو اللہ رب العالمین اس کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ سلف صالحین میں سے ایک بندے کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری ڈاکٹری کو، طب کو آدھی آیت میں بیان فرما دیا ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو، اور اسراف یعنی بلا ضرورت اسراف مت کرو، بلا ضرورت اس کو استعمال مت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر سورہ انعام میں فرمایا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور اس میں جو حق واجب ہے، جو ضروری ہے، وہ اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو اور حد سے مت گزرو، یقیناً وہ حد سے گزر جانے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ ایک حد ہے، ایک راستہ ہے، ایک متعین چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حد بندی کر دی ہے، اس کے آگے اگر آپ جاتے ہو تو وہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، اور اسی سے شریعت نے آپ کو منع کیا ہے اور روکا ہے۔ عطا بن رباح رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز میں اسراف سے منع کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک چیز خاص ہے اس میں آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں اور اس سے آپ کو نہیں روکا گیا، کہ ہر چیز میں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یعنی تم کھانے پینے میں اسراف نہ کرو، کیونکہ اس میں عقل اور بدن دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو کھانے سے بھی منع جو ہے اسراف سے منع کیا گیا ہے، اور پینے میں بھی اسراف سے منع کیا گیا ہے، چونکہ عقل اور بدن دونوں آپ کا گڑبڑ ہو جاتا ہے اور اس میں نقصان ہے۔ حضرت عامر بن شعیب بن ابی جدہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلوا وتصدقوا والبسوا فی غیر اسراف ولا مخیلہ۔ یہ روایت سنن نسائی کی ہے، صحیح بخاری نے تعلیقاً اس کو روایت کیا ہے، کہا کہ کھاؤ اور صدقہ کرو اور لباس پہنو، مگر فضول خرچی اور تکبر نہ کرو۔ خوب کھاؤ، خوب پیو، لباس اچھے سے اچھا پہنو، لیکن فضول خرچی مت کرو۔ اور فضول خرچی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ولا مخیلۃ، یعنی تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو روک کے رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، جو صحیح بخاری کی روایت ہے تعلیقاً جس کو روایت کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، کہا کہ کہتے ہیں کہ کل ما شئت والبس ما شئت ما اخطأتك اثنتان صرف او مخیلہ، کہا کہ جو دل چاہے کھاؤ، جو دل چاہے پہنو، وہ دو غلط کام نہ کرو۔ وہ دو غلط کام کیا ہے؟ فضول خرچی مت کرو اور تکبر نہ کرو۔ ورنہ کہا کہ جو مرضی آئے کھاؤ، جو مرضی آئے پہنو، جو مرضی آئے پیو، کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن فضول خرچی سے روکا گیا ہے کہ فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو، اور تکبر نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو۔ یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سنن ترمذی کی روایت میں علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم وكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه۔ کہا کہ کسی آدمی نے اپنے پیٹ سے زیادہ کوئی برا برتن نہیں بھرا۔ سب سے برا برتن کیا ہے؟ پیٹ ہے، اور کسی آدمی نے اس سے برا برتن کوئی چیز نہیں بھری۔ ابن آدم کے لیے چند لقمے ہی کافی ہے، انسان کو جینے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہے جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں۔ لیکن اس حدیث میں کیا کہا گیا؟ اگر زیادہ ہی ضروری ہے کھانا، اگر زیادہ ہی کھانا ضروری ہو تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اپنے پیٹ کا 1/3 حصہ کھانے کے لیے، 1/3 حصہ پانی کے لیے اور 1/3 حصہ سانس کے لیے باقی رکھو۔ تو گویا کہ پیٹ ایک ایسا برتن ہے جو بہت برا برتن ہے، اور اس میں انسان اگر اتنا کھائے جتنا اس کے لیے جینا ہے اور جس کے لیے جینے کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر کوئی کھانا ہی چاہتا ہے، زیادہ چاہتا ہے کھانا، تو اس میں بھی تقسیم کرے، وہ اس کو بھی 3 حصوں میں بانٹے۔ یہ نہیں کہ بالکل نٹی بھر کے کھا لے، اتنا کھا لے کہ سانس لینا مشکل ہو جائے، اتنا کھاتا رہے کہ پیٹ بہت بڑا بن جائے اور بہت بڑا ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو 3 حصے میں تقسیم کرو، اور اگر انسان اس طرح عمل کرنا شروع کر دے نا تو بڑی مشکلات سے، بڑی پریشانیوں سے، بہت سارے مرض سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں جتنا پیٹ بڑا ہے اتنے زیادہ مرض میں مبتلا، اتنے زیادہ پریشان ہیں، اتنے زیادہ مسائل سے دوچار ہے، کیونکہ انہوں نے کھانے پینے پر کنٹرول نہیں کیا، انہوں نے اپنے پیٹ کے حصے نہیں بنائے، تقسیم نہیں کیے، کھانا پانی جو بھی آیا اس میں بھرتے گئے۔ یہ بہت برا برتن ہے۔ تو 3 حصے ہمیشہ پیٹ کیا کرو، کم کھاؤ، اور اسی لیے 1/3 پانی کے لیے چھوڑ دو اور 1/3 سانس لینے کے لیے چھوڑ دو، تو یقیناً آپ عافیت میں رہیں گے، پریشانیوں سے بچے رہیں گے۔ بعض علماء نے اسراف اور تبذیر دونوں میں فرق بیان کیا ہے، جس کی ممانعت اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمائی جو سورہ الاسراء میں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو جو ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، مردوں کے مقابلے میں خواتین اس میں بہت آگے ہیں، اور خواتین جو ہے اس سے بہت ہی زیادہ پیسوں کو لٹاتی ہیں اور اپنے شوہروں کے مال و دولت کو اسراف اور فضول خرچی میں خرچ کرتی ہیں، جبکہ ان کا معاملہ، ان کا کام اس سے کم خرچ میں ہو سکتا ہے، کم خرچ میں چل سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنا اسراف کرتی ہیں، اتنا تبذیر کرتی ہیں، کھانے میں، پینے میں، کپڑے میں، رسم و رواج میں، اور اسی طرح سے دکھلاوے میں، لوگوں کو کہ ہمیں لوگ کیا کہیں گے، کیا دیکھ کر کے کہیں گے، نہیں، مختلف شکلیں ہوتی ہیں، اس کو آپ بیان نہیں کر سکتے ہیں۔
تو مرد حضرات اگر کنٹرول بھی کر لیتے ہیں تو خواتین کنٹرول نہیں کرتی ہیں اور اپنے مرد حضرات اور اپنے گھر کے پیسوں کو بلا ضرورت اسراف میں خرچ کرتی ہیں، جس سے مرد ہمیشہ پریشان رہتا ہے، جس سے اس کا گھر کا ذمہ دار ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ اس لیے یہ چیز اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہے مردوں اور عورتوں سب کے لیے ہے، اور کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بیجا خرچ کرنے والے جو ہیں یہ شیطانوں کے بھائی ہیں، اس لیے شیطان کے بھائی مت بنو، کنٹرول رکھو اپنے آپ میں، اتنا خرچ کرو جتنا آپ کی زندگی میں ضرورت ہے، جتنا آپ کو استعمال کر سکتے ہو، بلا ضرورت چیزیں خریدنا، بلا ضرورت لا کے رکھنا، بلا ضرورت اپنے گھر کے ذمہ داروں کو پریشان کرنا، اور اسی طرح سے ضرورت در ضرورت اس کو پیش کر کے رکھنا تاکہ گھر کا مرد، گھر کا ذمہ دار پریشان رہے اور آپ اس کو لٹاتے پھریں مارکیٹوں میں، بازاروں میں، شادی بیاہ میں، رسم و رواج میں۔ یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے پروردگار کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے، بڑا ہی ناشکرا ہوتا ہے۔ تو ناشکرے مت بنو۔ ناشکرا کون ہے؟ شیطان ہے۔ اللہ نے جو آپ کو دے رکھا ہے، جو کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، گھر ہے، مکان ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں شکریہ ادا کرو اور بیجا اسراف سے، بیجا خرچ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک چیز اور جاننے کی، بیجا ضرورت مال خرچ کرنے کو تبذیر کہتے ہیں، جس کو قرآن نے مبذرین، ان المبذرین تبذیر کہا جاتا ہے۔ یا تو گناہ کے کاموں میں خرچ ہوگا وہ پیسہ، اور یا تو بے فائدہ مقامات پر خرچ ہوگا، جیسے کھیل کود، رسم و رواج اور مختلف چیزوں میں پیسے لوگ استعمال کرتے ہیں جس کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں اور وہاں پر وہ پیسے استعمال کرتے ہیں، یا مال کے بارے میں سستی ہوگی، اس طرح سے لوگ ابذار کرتے ہیں۔ یہی تبذیر ہے کہ گناہ کے کام میں یا بلا ضرورت اپنے اس مال کو خرچ کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ نے کہا کہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور اسراف جو ہے، اسراف کھانے پینے، لباس میں غیر ضروری خرچ کو کہا جاتا ہے۔ کھانے میں بلا ضرورت ایک ڈش نہیں، 2 ڈش، 3 ڈش، 4 ڈش، ایک میں انسان مکمل پیٹ بھر سکتا ہے یا اتنا کھا سکتا ہے کہ جی سکتا ہے، اس کے باوجود بھی کئی ڈش تیار کیے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی طرح طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، اور طرح طرح کی چیزیں بنا کر کے اس کو تھوڑا تھوڑا کھایا جاتا ہے، باقی یا تو پھینک دیا جاتا ہے، یا تو باسی کر دیا جاتا ہے، یا تو اس کو استعمال نہ کر کے اور خراب کر کے اس کو کوڑے میدان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یعنی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں اس کی، اسی کو اسراف کہتے ہیں کہ انسان جو ہے کھانے پینے کی چیزوں میں اسراف کرتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کھانا ہوگا 4 لوگ میں، کھانا لے کے پورا پلیٹ بھر کر کے آدھا کھائیں گے آدھا پھینکیں گے، تو یہ اسراف ہے۔ آپ کو جتنا کھانا اتنا کھانا لیجیے، اس سے زیادہ کیوں لیتے ہیں کہ آپ کو کھانا پھینکنا پڑے اور کوڑے دان میں ڈالنا پڑے۔ اسی طرح سے لباس میں ہے، لباس میں بھی دیکھ لیجیے آپ، لباس انسان کو اگر 1 جوڑا 2 جوڑا 3 جوڑا 4 جوڑے میں اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اس کے باوجود بھی عورتیں خواتین کو دیکھا گیا کہ مارکیٹ جائیں گی تو 1 جوڑا کپڑا لے آئیں گی، بازار گئی تو ایک نہ جوڑا کپڑا خرید کے لے آئیں گی، اپنے لیے لے آئیں گی، اپنے بچوں کے لیے لے آئیں گی، کسی کو دینے لینے کے لیے لے آئیں گی۔ یعنی اس میں بھی بہت ساری شکلیں پیدا ہے اور ہوتی ہے، اور لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ مرد حضرات تو کم کرتے ہیں، لیکن خواتین کا حال بہت برا ہے، اور اس طرح سے ہر گھر کی خواتین کا یہ معاملہ ہے۔ تو یہ اسراف ہے، انسان کو چاہیے کہ اس سے بچے۔ غیر ضروری خرچ یہ نہایت ہی خطرناک کام ہے، اور آپ کو ایک دن اس کے ذریعے سے رسوائی اٹھانی پڑے گی، ذلت اٹھانی پڑے گی۔ اس سے آپ کو جو ہے آپ کا یہ غرور و تکبر خاک میں مل جائے گا، آپ کی یہ مال و دولت فنا ہو جائے گی، آپ فقیر و محتاج ہو جائیں گے، جس سے آپ پریشان ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے اگر دولت دی ہے، اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو اس کو بچا کے رکھو، اچھے ڈھنگ سے، صحیح طریقے سے، اچھے مقام پر، اچھی جگہ اس کو استعمال کرو، نہ کہ اس میں ابذار کرو، تبذیر کرو، اور نہ ہی اسراف کرو۔ اللہ رب العالمین نے درمیانہ طور پر جو یعنی اعتدال کے ساتھ متوسط طریقے سے جو لوگ خرچ کرتے ہیں، ایسے بندوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ کیسے اللہ نے تعریف کی؟ سورہ فرقان میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ اللہ نے کہا کہ اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ بخیلی کرتے ہیں۔ دونوں شکلیں ہیں، دیکھیے، نہ تو اسراف کرتے ہیں کہ بلا ضرورت جہاں چاہا جیسے چاہا خرچ کر دیا، اور نہ بخیلی کرتے ہیں کہ اب وقت آ گیا خرچ کرنے کا تو نہیں، اپنے مال کو سمیٹ کے رکھا ہے اور اس کو کسی کو دینا نہیں ہے، اور نہیں تقسیم کرنا، نہیں دینا، اس سے بھی بچتے ہیں۔ تو نہ اسراف اور نہ بخیلی، دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے نہ آپ اسراف کریں، اس لیے نہ آپ بخیلی کریں، جو آپ کی ضرورت ہے اتنی ضرورت کے تحت آپ پیسے کا، روپے کا، اپنی مال و دولت کا استعمال کریں۔ یقین مانیے یہ آپ کے لیے بہت ہی بہتر ہوگا اور اچھا ہوگا۔ امام کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں، کون لوگ؟ جو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، یعنی وہ ایسے فضول خرچی نہیں کرتے جو ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہوں، اور نہ ہی بخیلی کر کے اپنے گھر والوں کے حق میں کمی کرتے ہیں۔ اگر گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہے تو بخیلی نہیں کرتے ہیں، گھر میں کپڑے کی ضرورت ہے لاتے ہیں، کھانے کی ضرورت ہے لاتے ہیں، پینے کی ضرورت ہے لاتے ہیں، اور بہت ساری ضروریات زندگی ہے اس کو لاتے ہیں، یعنی اس میں بھی بخیلی نہیں کرتے ہیں۔ تو ان کی ضروریات کو روکتے نہیں ہیں، وہ ساری ضروریات کو پوری کرتے ہیں، اور عدل کے ساتھ کرتے ہیں، اچھے طریقے سے کرتے ہیں، بہتر طریقے سے، بہتر ڈھنگ سے کرتے ہیں، اور بہترین معاملہ کرتے ہیں، درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو نہ فضول خرچی کی انتہا اور نہ کنجوسی کی انتہا، دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، تو ایسے لوگ بہتر ہیں، ایسے لوگ افضل ہیں، ایسے لوگوں کی تعریف اللہ رب العالمین نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقام پر سورہ الاسراء میں فرمایا، کہا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اللہ نے فرمایا اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، اور نہ اسے بالکل کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا اور اسی طرح سے درمادہ بیٹھ جائے۔ اور اسی درمیانی راہ کا حکم دیا گیا ہے کہ نہ بخیلی کرو، نہ کنجوسی کرو، نہ اسراف کرو، نہ تبذیر کرو، البتہ ان کے درمیان چلنا ہے،
متوسط طریقے سے زندگی گزارنا ہے. یہ نہیں کہ خوب بڑھ چڑھ کر کے استعمال کرو اور اس کے بعد پھر غریب ہو کر کے بیٹھ جاؤ اور نہ آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز نہ بچے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ بہت زیادہ ہاتھ کو کھول دو اور نہ بہت زیادہ کنجوسی اور بخیلی کرو, درمیانی راہ چلو, درمیانی راستہ چلو. یہ اللہ کا حکم ہے. تو گویا کہ اگر کوئی شخص اسراف کرتا ہے, فضول خرچی کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ ناپسندیدہ ہے, اس کی پکڑ ہو سکتی ہے. یہ مذموم کام ہے, برا کام ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا, روکا ہے. امام کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں درمیانی راہ کا حکم دے رہا ہے کہ بیچ والا راستہ اختیار کرو. بخل کی مذمت کر رہا ہے کہ بخیلی نہ کرو, اور اسراف اور فضول خرچی سے اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے. نہ تو اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھ لو, اور اسی طرح سے ایسا منع کرنے والوں سے کہا کہ نہ تو بخیلی کرو, اور اسی طرح سے تو اپنے ہاتھ کو بالکل اتنا نہ کھول دو کہ تمہارے گھر کا سارا بال خرچ ہو جائے اور ساری دولت چلی جائے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے کہ آپ نے سب کچھ تقسیم کر دیا اور بانٹ دیا. تو یہ ساری چیزیں انسان کو چاہیے کہ احتیاط سے کام لے. ظاہر سی بات ہے, جب انسان اپنی ضرورت سے زیادہ استعمال کرے گا یا ضرورت سے زیادہ یا اپنی طاقت سے بڑھ کر کے کوئی چیز خرچ کرے گا, تو ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ خالی ہاتھ بیٹھ جائے گا خالی کر کے, اور خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ بچے گا. اس لیے درمیانی راہ کی تعریف کی گئی ہے اور انسان کو چاہیے کہ اسی پر چلے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے, اسراف اور تبذیر کے بغیر جو تو اپنی ذات پر خرچ کرے, اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے, اور جو تو صدقہ کرے, یہ سب تمہارا حق ہے. اور جو تو دکھلا دے, شہرت کے لیے خرچ کرے, دکھلاوے کے لیے خرچ کرے, ریاکاری کے لیے خرچ کرے, تو یہ شیطان کا حصہ, اس میں آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. اور اسی طرح سے امام جوزی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سمجھدار انسان وہ ہے جو دنیا میں اپنی مالی معاملات کو عقل مندی سے چلاتا ہے, خوب اس کو خرچ نہیں کرتا ہے, بڑی عقل مندی سے اپنے مال کو استعمال کرتا ہے. اور اگر وہ غریب ہو تو اپنی کمائی میں, اپنی صنعت کاری میں محنت کر کے, مشقت کر کے مخلوق کے سامنے ذلت اٹھانے سے بچ جاتا ہے, غیر ضروری اخراجات کو کم کر دیتا ہے اور قناعت اپناتا ہے. اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے اسی میں اپنے آپ میں خوشی محسوس کرتا ہے, کسی کا احسان اٹھائے بغیر لوگوں کے درمیان عزت کی زندگی گزارتا ہے. یہ عقل مند آدمی کی علامت ہے, عقل مند کی نشانی ہے. یہ نہیں کہ ہے تو خوب خرچ کرو اور اس کے بعد ہاتھ میں خالی ہو گیا تو لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے پھرو اور جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرو. یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے, یہ نہایت خطرناک اور مذموم کام اور برا کام ہے, اس سے انسان کو بچنا چاہیے. اور اگر آدمی امیر ہو تب بھی اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر اپنے مال کو استعمال کرے, کس احتیاط کے ساتھ کہ کہیں وہ غریب نہ ہو جائے, کہیں وہ فقیر نہ ہو جائے, لوگوں کے سامنے ذلیل ہوتا پھرے, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے, جو کچھ اس نے فرمایا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ میں بچائے. اور ایک بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ حق کی راہ میں خرچ کرنا, اس کو اسراف و تبذیر نہیں شمار کیا گیا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, حق کے لیے استعمال کرنا, صحیح راستے کے لیے استعمال کرنا, صحیح ڈھنگ صحیح جگہ پر استعمال کرنا, اس کو اسراف اور تبذیر نہیں کہا گیا ہے. یہ فضول خرچی نہیں ہے. اسی لیے امام مجاہد نے کہا تھا کہ اگر انسان اپنا سارا مال, جتنا بھی اس کے پاس مال ہے, اگر اللہ کے راستے میں, حق کے راستے میں لٹا دے, تب بھی وہ اسراف و تبذیر میں اس کو نہیں کہا جائے گا اور تو اسراف و تبذیر کرنے والا شمار نہیں ہوگا. اور اگر چلو بھر بھی ناحق خرچ کر ڈالے تو وہ تبذیر کرنے والا بن جائے گا, جس کی ممانعت ہے. تو غلط راستے پر اگر آپ نے 1 روپیہ بھی خرچ کر دیا نا, تو وہ بھی آپ کے لیے برا کام ہے. اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں, 1-2 مثالیں دیتا ہوں آپ کی اسراف و تبذیر کی. اسراف کی مثال ہے, مثال کے طور پر پانی کو لے لیجیے آپ. پانی ایک اللہ کی نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے. جہاں پانی نہیں میسر ہے وہاں پوچھیے کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے اور جس کی ہم بڑی ناقدری کرتے ہیں اور بڑی ناشکری کرتے ہیں اور بہت غلط طریقے سے پانی کو استعمال کرتے ہیں. ہم ہوں, آپ ہو, سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پانی میسر ہے وہ لوگ بہت غلط طریقے سے پانی کا استعمال کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضا بالمد ويغتسل بالساع الى 5 امداد. اب دیکھیں اللہ کے رسول پانی کو کیسے بچاتے تھے جبکہ پانی موجود ہوتا تھا. کہا 1 مد سے اللہ کے رسول وضو کیا کرتے تھے. وضو کتنا 1 مد تھا؟ 510 گرام. اور اسی طرح سے 1 سا یعنی 2.5 کلو 2 کلو 40 گرام سے لے کر 5 مد تک اللہ کے رسول غسل کر لیا کرتے تھے. تو اسی ساتھیوں دوستو, اللہ نے اگر ہمیں پانی دیا تو اس میں اسراف کیوں کریں؟ ہم اس میں کیوں بلا وجہ ضرورت کے لیے جو ہے اس کو گراتے رہیں اور ٹوٹیاں کھول دیں اور غلط طریقے سے اس کے استعمال کریں؟ یہ بہت ممنوع ہے, آپ کے لیے صحیح بات نہیں ہے. اس سے روکا گیا, منع کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو 3 بار سے زیادہ اعضائے وضو کو دھونے سے منع کیا ہے. حضرت عامر بن شعیب نبی جدی بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, وہ آپ سے وضو کے بارے میں سوال کیا. آپ نے اسے اعضائے وضو کو 3 دفعہ دھو کر دکھایا. یعنی اللہ کے رسول آپ نے 3 بار دھو کر کے اعضائے وضو کو اس دیہاتی کو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاکذ الوضو فمن زاد علی ھذا فقد اساء وتعدى وظلم. کہا اللہ کے رسول نے وضو اس طرح ہے, جس نے اس سے زیادہ کیا بس اس نے برا کیا اور حد سے بڑھا اور ظلم کیا. یہ سنن نسائی کی روایت ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اعضائے وضو کو 3 بار سے زیادہ نہیں دھونا چاہیے. بہت سارے بھائی ہیں ٹوٹی کھول دیتے ہیں اور اس میں بار بار اپنے چہرے کو, اپنے ہاتھ کو دھوتے ہیں, اپنے ناک میں پانی ڈالتے ہیں, کلیاں کرتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے 3 بار کیا یا 10 بار کیا. اس لیے تعداد
کو گن کے رکھو, شمار کر کے رکھو. یہ نہیں کہ خوب اچھی طرح سے پانی ہے تو آپ چاہے جیسے استعمال کرو, چاہے جیسے گراؤ. یہ آپ عبادت کے لیے وضو کر رہے ہیں, عبادت کے لیے استعمال کر, یعنی آپ نے وضو کیا ہے, پانی استعمال کیا ہے, اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ٹوٹی کھول دیجئے چونکہ آپ کو بل نہیں دینا ہے, چونکہ آپ کو پانی میں اثر نہیں کرنا ہے. کمپنی کا پانی ہے, مدیر و کفیل ذمہ دار ہے. آپ کی بلڈنگ میں, آپ کی کمپنی میں پانی آ رہا ہے, بھرمار آ رہا ہے, تو آپ سوچیں کہ چاہے جیسے اس کو گراؤ اور استعمال کرو, آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اللہ کے ہاں آپ کو اس کا جواب دینا. دیکھیے وضو میں جب اتنا احتیاط ہے تو غیر ضروری کاموں میں جب ہم اپنے پیر کو ویسے دھلتے ہیں, اپنے جسم کو دھلتے ہیں, نہاتے ہیں تو شاور کھول دیتے ہیں, جتنا چاہتے ہیں پانی گراتے ہیں, یہ بہت ہی خطرناک معاملہ, یہ کہ اسراف ہے اور اسے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا استعمال صحیح ڈھنگ سے کریں. ان سے پوچھیں جن کو پانی نہیں ملتا ہے. اگر آپ ہی کی بلڈنگ میں ایک دن پانی آنا بند ہو جائے, آپ ہی کی کمپنی میں, آپ ہی کے گھر میں ایک دن پانی آنا بند ہو جائے, نل سوکھ جائے, ٹوٹی نہ چلے, تو آپ تصور کریں کہ آپ کس طرح سے زندگی گزاریں گے, آپ کے بچے کیسے رہیں گے, آپ کیسے رہیں گے. باتھ روم ہے, کھانا ہے, پانی ہے, برتن کو دھلنا ہے, کھانا بنانا ہے, پینے والی چیزیں ہیں, ساری چیزیں کیسے استعمال کریں گے. اللہ نے اگر آپ کو یہ نعمت دی ہے تو ضروری ہے کہ اس کا صحیح ڈھنگ سے استعمال کرو, اس میں اسراف نہ کرو, فضول خرچی نہ کرو. صحیح ڈھنگ سے استعمال کرو گے, اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب بن جاؤ گے, پیارے بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے. دوسری ایک شکل آپ کو, دوسری مثال دیتا ہوں آپ کو. مال جیسی نعمت ہے, انسان کو اللہ نے بہت ساری لوگوں کو بہت مال اللہ نے عطا کر رکھا ہے. بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو بہت مال ہے, اللہ نے ان کو بے تحاشا دولت دی ہے, اور وہ ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے پاس, ان کے پاس روزی ہے, ان کے پاس مال و دولت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ایک روایت ہے کہ صحیح بخاری کی, کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں, حضرت خولہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہے, کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں, میں نے سنا ہے, ان رجالا یتخوزون فی مال اللہ بغیر حق فلہم النار یوم القیامہ. کہا کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال کو بیجا اڑاتے ہیں, انہیں قیامت کے دن آگ ملے گی. بیجا استعمال کرتے, اللہ نے دولت دی ہے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ جہاں چاہو جیسے چاہو استعمال کرو, چاہے جہاں اڑاؤ, غلط طریقے سے, غلط ڈھنگ سے, غلط جگہوں پر. یہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. کیا اللہ کے رسول نے فرمایا صحیح بخاری کی, فلہم النار یوم القیامہ, قیامت کے دن ایسے لوگوں کو آگ ملے گی. آپ غلط ڈھنگ سے, اگر غلط طریقے سے اگر اپنے مال کو استعمال کرتے تو آپ سوچ لیجئے, اس مال کی بدولت آپ کو دنیا میں تو آپ خوب عیش و عشرت کر لیں, اس کو خوب اڑا لیں, لیکن اس مال کی بدولت آپ کو آخرت میں کیا ملے گی, آپ کو جہنم کی آگ ملے گی. اس لیے اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس کو صحیح ڈھنگ سے, صحیح طریقے سے, صحیح مقام پر, صحیح جگہ پر استعمال کرو. اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے گا, راضی ہو جائے گا, آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے. اس حدیث کے حکم میں وہ لوگ بھی داخل ہو جاتے ہیں جو بلا ضرورت غیر ایسے ملکوں کا سفر کرتے ہیں جہاں اسلام نہیں ہے, جہاں جو ہے عیسائیت پھیلی ہوئی ہے, یہودیت پھیلی ہوئی ہے, کفر و شرک کا دور دورہ ہے, وہاں سفر کرتے ہیں اور جاتے ہیں, اپنے مال کو ضائع کرتے ہیں, برباد کرتے ہیں, اور غلط ڈھنگ سے, غلط طریقے سے اپنے مال کو استعمال کرتے ہیں. وہ سارے لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے, اور ان سفروں میں بڑی بڑی رقمیں نکالتے ہیں, لگاتے ہیں, فلائٹ کے ذریعے سے جائیں گے, اور باقاعدہ ایسے سے جو ہے جگہوں پر جائیں گے جہاں پر لوگ ہوٹلوں میں اور اسی طرح سے موج مستی کرتے ہیں اور اپنے تمام پیسوں کو خرچ کرتے ہیں. یہ سب ساری چیزیں آپ کے لیے خطرناک ثابت ہوں گی, کوئی بھی شخص دنیا کا ہو. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائے, تو انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائے گا تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں محبوب بن جائے گا. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, انا بری من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین لا ترى ناراہما. یہ روایت بھی سنن ترمذی کے امام البانی نے اس حدیث کو صحیح الجامع الصغیر میں ذکر کیا ہے. کہا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں, میں ہر اس مسلمان سے بری ذمہ ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی آگ نہ دیکھ سکیں. تو ایسے مقامات پر جہاں آپ رہتے ہوں, اور اس مقام پر اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے, کوئی مصلحت ہے, کوئی حکمت ہے تو الگ مسئلہ ہے, ورنہ بلا ضرورت اگر آپ ایسے مقام پر جائیں جہاں مشرکین کا دور دورہ ہے, کفار اور مشرکین کا دور دورہ ہے, ان کی حکومتیں ہیں, اور اسی طرح سے وہاں جانے کے بعد نہ اسلام پر عمل کر سکتے ہو, نہ ایمان اپنا بچا سکتے ہو, تو انسان کو چاہیے کہ ایسی جگہوں پر نہ جائے اور اپنے آپ کو بچا رکھے. اور اگر وہاں پہلے سے آدمی موجود ہے اور کوئی صورتحال نہیں تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ چونکہ اس کی وہی پیدائش ہے, وہی رہتا ہے, وہی اس کا گھر ہے, وہی اس کا ملک ہے, تو اپنے ایمان کو بچا کے رکھے اور ایسا کام نہ کرے جس سے اس کا جو ایمان خطرے میں پڑ جائے اور اس طرح سے وہ جو ہے مشکل میں پڑ جائے. دوسری چیز یہ جان لیے کہ انسان اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے غلط طریقے سے, غلط ڈھنگ سے اپنے پیسے کو استعمال کرتا ہے, غلط ڈھنگ سے, غلط طریقے سے اور غلط لوگوں کے ساتھ تجارت کرتا ہے, جو سختی سے منع کیا گیا ہے. آپ اگر اپنے مال کو معیشت کے مضبوط ہونے کے لیے لگانا چاہتے ہیں تو تجارت کریں, حلال طریقے سے پیسہ استعمال کریں, حلال طریقے میں لگائیں, نہ کہ غلط ڈھنگ سے, غلط چیزوں پر اور حرام کاموں پر لگا کر کے اور اپنی معیشت کو مضبوط کریں. یہ بھی ممنوع ہے اور اس سے بھی روکا گیا ہے. حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت معروف حدیث ہے, کہا کہ یہ روایت سنن ترمذی کی ہے, کہا کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتى يسأل عن عمره فيما افناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من اين اكتسب وفيما انفقه. کہا کہ قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پاؤں نہیں ہٹ سکیں گے یہاں تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ اس کی عمر کے بارے میں, کہ اسے کن کاموں میں کھپایا, اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اس پر کتنا عمل کیا, اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. دیکھیے یہاں پر صاف طور پر ہے کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اگر کوئی یہ کہے کہ میرا مال چاہے جہاں خرچ کروں تو یہ اس کی بھول ہے. مال اس کا نہیں ہے, مال اللہ کا دیا ہوا ہے, اللہ نے اس کو دولت دی ہے, اللہ نے اس کو نوازا ہے, اللہ نے اس کے مال میں برکت دی ہے. اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ غلط طریقے سے غلط مال, اپنے مال کو غلط ڈھنگ سے استعمال کرے اور اس کو خرچ کرے.
कैसे गलत तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह ने आपको माल दिया है, आप हलाल तरीके से सैलरी पाते हैं, आपकी तनख्वाह 1000 2000 10,000 20,000 50,000 जितना भी है, आप उस माल से सिगरेट खरीदते हैं और पीते और जलाते हैं। हराम है कि आप अपने उस हलाल पैसे से हराम चीज को खरीद करके और बाकायदा इस्तेमाल करके और जला देते हैं। तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, निस्वार खाते हैं, ये कहां से आप अपने हलाल पैसे को इस्तेमाल हराम जगह पे कर रहे हैं। उसी पैसे से अगर किसी गरीब की मदद कर दें, किसी मिस्कीन की मदद कर दें, किसी बेवा की मदद कर दें, किसी मस्जिद को दे दें, किसी मदरसे यतीम खाने को दे दें, किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरी कर दें, आपके लिए बेहतर है। अगर कोई ये कहे कि मैं ये भी करता हूं, तो ये भी करते नहीं, यही करना है आपको, बाकी दूसरे काम आपको नहीं करना है। ये ना सोचे कि मैं ये करता हूं तो ये मेरे लिए जायज हो गया और दुरुस्त हो गया। आपको सिर्फ यही करना है कि आप दूसरों की जरूरत को पूरी करें। अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है, इसलिए नहीं कि आप ये भी करते हैं तो आपके लिए सिगरेट पीना हलाल हो गया, आपके लिए बीड़ी और तंबाकू गुटखा खाना पीना हलाल हो गया। ऐसा हरगिज नहीं है। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह ताला आपसे सवाल करेगा, आपके कदम वहां से हट नहीं सकते हैं जब तक जवाब ना दे दें। ये बहुत ही नाजुक मामला होगा, इसमें बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे और गिरफ्त में आएंगे। इसलिए अजीज साथियों और दोस्तों, हमें चाहिए कि हम इस पर तवज्जो दें, इसराफ न करें, फजूल खर्ची न करें। फजूल खर्ची की और बहुत सारी मुतादिद शक्लें हो सकती है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ माशरे में शादी ब्याह के मामले में देखें आप, बहुत सारी फजूल खर्चियां करते हैं। मुख्तलिफ तरीके से फजूल खर्चियां हैं, कपड़ों में, टेंट में, बर्तनों में, खाने पीने में, जहेज जैसी लानतों में, और इसी तरह से बहुत सारी चीजों में आप देखें कि लोग पैसों को लुटाते हैं, खर्च करते हैं। क्या ये शक्ल है? ये हराम है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि सबसे बाबरकत शादी वो है जो सबसे कम खर्च पर की जाती हो। तो बाबरकत शादी बनाने के बजाय लोग उसको ऐसा बना देते हैं कि बरकत उड़ जाती है और चली जाती है, और दिखावे में, रियाकारी में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि न जाने क्या क्या हरकतें करते हैं, न जाने कैसी कैसे रस्म रवाज मुब्तला हो जाते हैं। और इसमें आलिम, जाहिल, अमीर, गरीब सब मुलव्विस है। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ जाहिल तबका है या आलिम तबका है या सिर्फ अमीर तबका, नहीं, सारे लोग मुलव्विस हैं। तो कितनी फजूल खर्चियां करते हैं, तसव्वुर नहीं कर सकते आप। और आप देख ही रहे कि किस कदर लोग पैसों की जो है इसराफ करते हैं और किस कदर लोग अपने मुआशरे में नासूर बनाए हुए हैं। यकीन जानिए अल्लाह ताला को ये चीज पसंद नहीं है। ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। सबसे बाबरकत शादी हो जिसमें कम खर्च हो, इसलिए कम से कम खर्च में शादी किया करो। और जब कम से कम खर्च में शादी करोगे तो ज़नाकारी पर पाबंदी लग जाएगी, ज़नाकारी नहीं होगी। और ज्यादा खर्च करोगे तो यकीन मानिए कि गरीबों की बेटियां जिनके पास पैसे नहीं बैठी रहेगी, ज़नाकारी आम हो जाती है, बदज़नी आम हो जाती है। सारी बहुत सारी मुसीबतें हैं जो आप समझते हैं और देख रहे हैं माशरे में। इसी तरह से कपड़ों के ताल्लुक से देख लें आप, कितनी ज्यादा फजूल खर्चियां हो रही हैं। सवारियों के ताल्लुक से देख लें, एक मोटरसाइकिल एक और आ गई, एक 4 व्हीलर एक और आनी चाहिए, 4 भाई हैं तो 4 होनी चाहिए, 5 हैं तो 5 होनी चाहिए। यानी मेरे पास पैसा है तो मेरे घर में कई कई गाड़ियां खड़ी होनी चाहिए। अगर आपका काम एक से चल रहा है तो जरूरत क्या कि 10-20 लाख के खड़ा कर दे। इस तरह से भी बहुत सारे लोग फजूल खर्ची करते हैं, शहवात और लज्जात में, खाने पीने में, और न जाने कैसी कैसी शहवतें और ख्वाहिशात नफसानी को बुझाने की खातिर लोग जो है अपने आप में इसराफ करते हैं और किस कदर फजूल खर्चियां करते हैं और अल्लाह की दी हुई दौलत को लुटाते हैं। इसी तरह से खेल कूद में देख लें आप, लहुल इल्म में कितने पैसे खर्च होते हैं, करोड़ जो है खर्च होते हैं स्टेडियम में, खिलाड़ियों पर, और इसी तरह से छोटे पैमाने से लेकर के बड़े पैमाने तक कितने खर्च होते हैं, करोड़ होते हैं। जबकि थोड़े पैसे में बहुत कुछ हो सकता है। अगर आपको वर्जिश करना है तो अल्लाह ने बहुत सारे रास्ते इख्तियार दिए, बहुत सारे रास्ते मौजूद हैं, आप उसमें जो है वर्जिश करें। लेकिन खेल कूद को इतना ज्यादा रवाज दे दिया गया, इतना बढ़ा दिया गया, जिसके जरिए से शरीयत का भी वो नुकसान, इस्लामी बहुत सारे कवानीन को लोग तोड़ करके बालाए ताक रख करके ये काम करते हैं। नमाज रोजे की कज़ा और इसी तरह से ना जाने कैसी कैसी हरकतें और बेहुदा हरकतें होती हैं लहुल और खेल कूद में, चाहे वो किसी भी तरह का खेल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या और कोई खेल कूद हो। आप देख रहे हैं सारी चीज आपकी निगाहों के सामने है। और इसी तरह से आपको मैं एक मिसाल देता चलो, आखिरी मिसाल है बिजली का इस्तेमाल है। बहुत सारे इसराफ करते हैं लोग बिजली के इस्तेमाल में। आप देख रहे हैं एक लाइट से काम चल रही, 10 लाइट जला के रखेंगे, 10 लाइट जल रही है, जब सोने गए तो नहीं उसको बंद कर दो, सारा जल रहा है, घर जगमगा रहा है, और इसी तरह से ऑफिस जल रही है, और इस तरह से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मुकैयफ, 2 मुकैयफ, 10 मुकैयफ चल रहा है, और इस तरह से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे एक साथी है, नाम नहीं लेगा, बहुत सारे लोग इस तरह से हैं दुनिया में, वो अपने ऑफिस की या अपने घर का या अपने मकाम का जहां रहते हैं मुकैयफ चलाते गए, चला रहे खूब चल रहा है ताकि ठंडा हो जाए, लोग सुबह जब आए तो गर्मी ना लगे, तो रात ही में मुकैयफ चला दिया। उनके मुदीर इत्तेफाक से आ गए और उन्होंने एक सवाल किया, और वो सवाल बहुत ही मुख्तसर था और बहुत ही जामे था। एक सवाल क्या उन्होंने कि मेरा एक सवाल यह है, ये बताओ कि अगर तुम्हारे घर का ये काम हो, तुम्हारे घर में अगर ये मुकैयफ रात के 12 बजे यानी 12 घंटे, 14 घंटे, 24 घंटे चलता रहे, तो क्या तुम पसंद करोगे कि इसी तरह से ये 24-24 घंटे चलता रहे? क्या बिजली का बिल नहीं देना रहता है? क्या बिजली इतनी सस्ती है कि चाहे जितना चलाओ, क्या इसमें कोई खराबी पैदा नहीं होगी? इंसान को पास कोई जवाब नहीं, हक्का बक्का। अजीज साथियों और दोस्तों, यकीनन अगर अल्लाह ने हमें ये नेमत दी है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो घर के तमाम अखराजात हो, या इसी तरह से लिबास हो, शादी ब्याह हो, और इसी तरह से खाने पीने की अशिया हो, सारी चीजें हैं अल्लाह ने अगर हमें दे रखी है, अता कर रखा है, तो हमें चाहिए कि इत्तेदाल के साथ खर्च करें, इसराफ ना करें, फजूल खर्ची ना करें। इसे अल्लाह ताला ने मना किया है। और यहां तक अल्लाह ने कह दिया कि वो लोग जो इसराफ और तब्जीर करते हैं वो शयातीन के भाई हैं, तो शैतान के भाई ना बने, अल्लाह के बंदे बने, अल्लाह के दोस्त बने, अल्लाह के वली बने। अल्लाह ने जिन चीजों का हुक्म दिया उसको करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम लोगों को इसराफ जैसी चीजों से बचा के रखे, फजूल खर्ची से बचा के रखे। अल्लाह ताला दरमियानी राह अख्तियार
کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ اللہ نے ہمیں آپ کو سب کو دے رکھا ہے اس میں ہم بڑی حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ استعمال کریں، اور جو جگہ استعمال کرنے کی ہے، خرچ کرنے کی ہے، اس میں بھی ہم کسی بھی طرح کی بخیلی نہ کریں، کنجوسی نہ کریں۔ یقین مانیے جو اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سارے لوگوں کا حق ہے، اپنے اس تمام حق کو آپ اپنے مال سے پورا کریں، دیں، اور یقین مانیے اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔